کا والا واقعہ ہوا۔ پھر ایک واقعہ مشہور ہے کہ عرب کے علاقے میں وہاں مدینہ کے راستے پہ ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا معبد۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی خاتون تھیں جو اپنی فیملی کے ساتھ، ان کا وہاں گھر تھا، وہ راستے میں جو لوگ جاتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتی تھیں، تو اس لیے لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے تھے اس کی وجہ سے وہ ان کا نام معروف ہو گیا ہوگا۔ تو وہ جو معبد تھیں ان کے گھر پہ بھی یہ حضرات رکے، وہاں گئے تو دیکھا وہاں گھر پہ جو ہے کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو۔ تو اس نے بھی کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک جو بکری سامنے تھی وہ بالکل لاغر سی ویک سی تھی، اس کو لے کے ہی نہیں گئے کیونکہ یہ اتنی کمزور ہے تو، اور یہ دودھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی بکری کو قریب پہنچا کے اس کے تھن کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تو ایک دم سے وہ دودھ سے بھر گئی اور وہ دودھ دینے لگی، یہاں تک کہ اتنا دودھ دیا کہ وہ اس کے پاس جو برتن تھے وہ بھی بھر گئے سارے، اور آپ سب نے وہ دودھ پیا۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ ہے وہ وہاں سے جب چلا گیا تو اس کا جب شوہر آیا تو اس نے دیکھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ سارے برتن بھرے میں دودھ سے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو پھر معبد نے بتایا کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے وہ یہ آئے تھے صاحب اور یہ کام ہوا۔ پھر اس نے تعریفی کلمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا۔ اچھا، ادھر میں ایک دلچسپ واقعہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب یہ معبد کے پاس یہ حضرات جو ہے مہمان بن کے گئے تھے تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ تو مکہ میں تھیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حضرات جب سے نکلے تھے مکہ سے، یعنی وہ جب پہاڑ سور کے وہاں سے جب نکلے تھے تو اس کو ان کو گئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور 3 دن تک ہمیں کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ لوگ کہاں پہنچے ہیں۔ تو اس دوران وہ بتاتی ہیں کہ یعنی وہ فکر مند بھی ہوں گی کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں پہنچی کہ وہ لوگ کہاں ہیں، اور اس زمانے میں خبر کا ذریعہ کوئی فون وون تو تھے نہیں کہ فون کر کے بتا دیں کہ میں ادھر ہوں، بلکہ یہی ہوتا ہوگا کہ جب وہ راستے میں جا رہے ہوں گے تو کوئی مسافر نے ان کو دیکھا تو اس نے اطلاع دے دی کہ بھئی وہ لوگ ادھر ہیں، تو اس طرح کی کوئی خبر اطلاع نہیں آئی ہوئی تھی۔ لیکن حضرت اسما بتاتی ہیں کہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ مکہ میں 3 دن بعد ان حضرات کے جانے کے ایک جن آیا، جن دکھ نہیں رہا تھا، ایک غیبی آواز تھی، اور وہ فرماتی ہیں وہ جو جن ہے وہ مکہ میں آیا اور اس نے تعریف کی معبد کی، یعنی ان کو سعادت ملی، ان حضرات کی مہمان نوازگی کی، تو اور اس طرح کی اس نے کچھ باتیں کی۔ تو حضرت اسما فرماتی ہیں کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے میں اور بحفاظت یہاں تک پہنچ گئے، صحیح نا؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 3 دن میں یہ حضرات معبد کے وہاں پہنچے تھے، اور یہ پورا جو سفر ہے یہ 7 دن کا تھا، تو مطلب یہ کہ 3-4 دن بعد مزید آگے وہ لوگ بڑھے ہوں گے اور مدینہ یا قباء کے ادھر پہنچے ہوں گے۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ اس آواز کے ساتھ چلتے گئے، اور پھر وہ مکہ کے بلائی حصے سے وہ وہاں سے نکل گئی، آواز غائب ہو گئی۔ یہ تو ایک ہو گیا واقعہ جو مکہ سے متعلق ہے اس جن کا۔ اچھا، اب آگے آتا ہے کہ جو سفر ان کا آگے چلا، ادھر ایک اور واقعہ یہ آتا ہے کہ راستے میں ان کو ایک بنو اسلم قبیلہ ہے، اس کے جو سردار تھے اور ان کا نام تھا بریدہ، اور بعد میں وہ اسلام بھی لائے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملے۔ اچھا، یہ جو ہیں یہ بھی انعام کے چکر میں ان حضرات کے اس میں تھے، ڈھونڈ رہے تھے یا اپنے قبائلیوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 70-80 غالباً ان کے ساتھ افراد تھے۔ تو یہ جب حضرت بریدہ سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جب ان کو دیکھا تو آپ نے پہلے پوچھ لیا کہ تم کون ہو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندے سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے اس سے پہلے حضرت بریدہ سے پوچھ لیا جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ تم کون ہو، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں بریدہ ہوں اور میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو ادھر ایک کچھ بات چیت بھی ہوئی ان حضرات کی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک شگون یہ مطلب لیا کہ بھئی بریدہ کا مطلب ہے ٹھنڈک، صحیح نا، ٹھنڈک سے اس سے نکلا ہے، تو یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو کہ ہمارے لیے خراب ہوگا۔ پھر بنو اسلم یعنی سلامتی، اس سے بھی انہوں نے وہ لیا، ایک نیک خیالات لیے کہ بھئی ان سے ہمیں کوئی ضر نہیں پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔
تو خیر حضرت بریدہ جو تھے اس وقت، انہوں نے جب آپ سے پوچھا آپ کون ہیں، تو آپ نے اپنا صحیح تعارف کرایا، یہ نہیں کہ چھپایا، اور آپ نے بتایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور اپنا جب پورا تعارف کرا وہ یہ بھی بتایا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا، اور وہ فوراً وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے اسی وقت، اور پھر صرف خود ایمان نہیں لائے، ان کے جو قبائل کے جو لوگ تھے 70-80 کے قریب افراد تھے، ان کو بھی انہوں نے اسلام پیش کیا حضرت بریدہ نے، اور وہ بھی اس وقت ایمان لے آئے، یعنی سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ادھر آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ کتنی بڑی فتح تھی کہ مکہ میں جہاں اتنے عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے، صحابہ کرام کوشش کرتے رہے کہ یہ سب جو ہیں ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، لیکن وہ ان کے دشمن ہو گئے، لیکن بس راہ چلتے ہوئے ایک شخص ملتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے فوراً، نہ اس کو کوئی لمبی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے تو وہ اس کو مل جاتی ہے، اور جس کے لیے نہیں لکھی پھر اس کے اوپر آپ جتنی بھی محنت کریں تو اس کو نہیں ملتی۔ تو خیر یہ حضرت بریدہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں مستقبل میں یہ بہت ان کا کردار رہا جہاد کے اندر۔ یہ جو ہے مدینہ منورہ ہجرت کر کے غزوہ بدر گزر گئی، غزوہ احد ہو گئی، غزوہ خندق ہو گئی۔ غزوہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ میں یہ موجود تھے، سینہ صلح حدیبیہ میں موجود تھا، پھر اس کے بعد جو فتح مکہ ہوا اور دیگر جو جنگیں ہوئیں اس میں موجود تھے، اور یہ آج ان کی قبر جو ہے ترکمانستان میں ہے، جو وسطی ایشیا میں ہے، وہاں ان کی قبر ہے، صحیح نا۔ تو یہ حضرت بریدہ تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو ایک علم ان کو بھی دیا گیا تھا۔ یہ ہوا کہ ان کو اس وقت جو ہے نیزہ دیا گیا اور اس کے اوپر پگڑی کو باندھا گیا، اور یہ بھی اس وقت ہجرت جو ہو رہی تھی قبا کی طرف، مدینہ کی طرف، یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، تو بہت اہم واقعہ تھا جو راستے میں پیش آیا، یعنی 70-80 افراد نے اسلام ایک دم سے قبول کیا۔ اچھا، اب یہ حضرات جب نکلے تھے مکہ سے، تو اس وقت یہ خبر مدینہ میں پہنچ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں۔ تو مدینہ والے کیا کر رہے تھے کہ یہ لوگ ڈیلی بیسس پہ وہاں آ جاتے ایک جگہ پہ جہاں سے مکہ سے جو لوگ آ رہے ہوتے تھے ٹریولرز، مسافر، تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ حضور آئے یا نہیں آئے، تو اور ان کا یہ معمول تھا۔ اور دوپہر میں جب دھوپ کی شدت زیادہ ہو جاتی تھی تو یہ لوگ واپس چلے جاتے تھے۔ اچھا، یہ میں قبا کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ قبا جو ہے وہ مدینہ سے 3 میل تقریباً فاصلے پر ایک محلہ ہے، اب تو یہ مدینہ کا ہی حصہ ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مطلب الگ سا تھوڑا سا باہر کی طرف تھا۔ تو وہاں ایک دن کیا ہوا کہ اسی طرح لوگ آئے، جو انصار تھے، انہوں نے دیکھا کہ نہیں آئے آج بھی، تو وہ واپس چلے گئے۔ لیکن ایک یہودی جو ہے وہ دوپہر کے وقت اپنے گھر کے کسی اونچائی والی جگہ پہ کھڑا ہوا اپنے کسی کام سے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ سفید لباس میں، اور آپ کا جو جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب آ رہے ہیں۔ تو اس نے پہچان لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس نے زور سے اعلان کیا اور وہاں بتایا مدینہ والوں کو کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو سارے جو آتا ہے کہ انصار جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ آگے اور خوشی سے انہوں نے اپنا اسلحہ بھی پکڑ لیا آپ کا ویلکم کرنے کے لیے۔ پھر آتا ہے کہ جب آپ آئے تو آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، آپ کے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی، تو جو ملنے آ رہا تھا وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہا تھا، پھر بعد میں وہ دھوپ جب تھوڑی سی ہٹی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک چادر بھی ایسے رکھی تاکہ لوگ پہچان لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لوگ پھر آپ سے ملتے، اور اس وقت آپ اور صدیق اکبر الگ الگ گھروں میں آپ مہمان بنے، اور قبا میں ایک مسجد آپ نے تعمیر کی، سینہ بنیاد رکھی اس مسجد کی، اور یہ ایک اہم واقعہ ہوا قبا میں۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں آ گئے اور اس طرح ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور ایک بہت ہی خوشی کی فضا تھی اور سب لوگ بہت خوش تھے، اس وقت حضور کے اوپر ایک سکینت چھائی ہوئی تھی اور آپ کے اوپر وحی الہی نازل ہو رہی تھی، اور جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہ یہ والی تھیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر تشریف لے آئے، اور بیسکلی انہوں نے وہاں امانت مکہ میں جو تھی لوگوں کی وہ ان تک پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد آپ پیدل مکہ سے مدینہ آئے، اور مکہ سے مدینہ جو آپ پیدل آئے اس میں آپ رات کو سفر کیا کرتے تھے اور دن میں آرام کرتے تھے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قباء تشریف لے آئے۔ اچھا، قباء میں آتا ہے کہ آپ نے چند دن قیام کیا، اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ اس دن آپ لوگ جو ہیں مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ مدینہ منورہ جیسے میں نے بتایا صرف 3 میل کے فاصلے پہ تھا، زیادہ اس کی ڈسٹنس نہیں تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو انصار کی بچیاں جو ہیں وہ اشعار جو ہیں بکھیر رہی تھیں اور خوشی کے، اور آپ کو ویلکم کرنے کے لیے۔ دوسری طرف جو ہے تقدیس اور تمہید کے جو ہے لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے، صحیح نا، اور خوشی سے جو ہے یہ سارے ایسا ماحول بن گیا تھا خوبصورت سا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر قبیلہ جس محلے میں بھی آتے تو وہ قبیلے والے چاہتے کہ آپ ان کے گھر پہ ٹھہریں، تو ان کے سردار آ جاتے اور وہ جو ہے وہ جو آپ کی اونٹنی تھی اس کی رسی کو تھام کے آپ کو اس طرف لے جانا چاہتے اپنے گھر کی طرف، تو آپ انہیں بتا دیتے کہ بھائی یہ اونٹنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، اس کو پتہ ہے یہ کہاں جانا ہے، اس کی وہ رسی کو چھوڑ دیا جائے، یہ خود ہی جا کے بیٹھے گی جہاں اس کو اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اسی طرح آپ ایک محلے میں گئے، دوسرے، تیسرے، پھر آپ جب اس محلے میں آئے جو آپ کے سمجھے ننیالی محلہ تھا، آپ کے ماموں کا محلہ تھا، آپ جب ادھر آئے تو یہ اونٹنی جا کے ایک جگہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہ ایک سامنے زمین تھی جہاں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں اور کھجور کا درخت تھا، تو کچھ دیر وہ بیٹھی اونٹنی، پھر کھڑی ہوئی، پھر آگے بڑھی، اور پھر واپس مڑ کے آ کے ادھر ہی بیٹھ گئی۔ اچھا، اب یہ جس جگہ پہ اب بیٹھی، اب اس نے اپنا سر نیچے کر لیا، اور جیسے کہ اب یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اونٹنی سے آپ اترے، اور اچھا وہ جو زمین تھی آپ نے دریافت کی زمین کس کی ہے، تو بتایا کہ یہ 2 بھائیوں کی زمین ہے جو یتیم ہے، تو وہ بھائی بھی جو ان کے گارڈین تھا وہ بھی ادھر موجود تھا، 2 بھائی بچے تھے یعنی مائنر تھے، تو ان سے جو ہے آپ نے ڈیل کی، کہا کہ یہ زمین میں خریدوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیسے وہ لے کے آئے تھے تو انہوں نے ادھر اس کی پیمنٹ کی، اور وہ زمین خریدی گئی، اور وہ زمین وہ ہے جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور اچھا، اب اس جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی اسی کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موجود تھا، تو مطلب یہی تھا کہ اب ان کے گھر پہ قیام ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں پھر تقریباً آتا ہے 10 ماہ تک رہے۔ اور اچھا، اس گھر کے بارے میں جس گھر میں آپ کا قیام ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ یہ جو گھر تھا اس واقعے سے 400 سال قبل یمن کا ایک بادشاہ جو ہے وہ یہاں سے گزرا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، تو اس کے لشکر میں 400 کے قریب علماء بھی تھے۔ ان علماء نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو علاقہ یثرب، ادھر آخری جو نبی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے، وہ ان کی جگہ ہوگی جہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ٹھہر جائیں، کیا پتہ ہمیں ان سے ملنا نصیب ہو جائے ان کا۔ تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے یمن کا، اس نے اس چیز کی اجازت دے دی، غالباً اس کا نام طبہ تھا، اس طرح کر کے کچھ نام تھا بادشاہ کا، تو اس نے ان کو وہاں اجازت بھی دے دی اور ان کو فائنینشیل سپورٹ کر کے ان کے گھر بھی تعمیر کیے، اور یعنی ان کو ہر چیز سیٹ کر کے دے دی۔ تو اب پھر اس نے یہ کہا کہ یہ جو ایک گھر ہوگا، یہ گھر وہ ہوگا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیں گے تو یہ ان کا گھر ہوگا، صحیح۔ اور اس نے یہ بھی بول دیا کہ اگر تم لوگوں کی زندگی میں نہیں آئے تو تم اپنی آل اولاد کو بتا دینا، وہ پھر آگے والوں کو بتا دیں۔ تو اس میں سے جس عالم کو یہ گھر دیا گیا تھا تو اس نے چمڑے پہ بھی لکھ کے اس وقت کچھ دیا تھا ایسا کہ بھئی اگر مجھے آپ کا دور ملے گا تو میں آپ کی مدد کروں گا، پہلے تو ایمان کی بات کی، ایمان لاتا ہوں آپ پر، اور آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا، اس طرح کی اس نے کچھ تحریر کر کے دی تھی، اور یہ نسل در نسل یہ آتی جا رہی تھی۔
اور پھر یہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جو جس گھر میں واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. تو ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا ہی گھر تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری ٹھہرے ہوئے تھے, رہتے تھے. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی ہجرت کے دوران کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں ابھی پہلے میں نے نہیں بتائی. وہ یہ کہ مثلا ایسا بھی ہوتا تھا کہ راستے میں جب آپ لوگ جا رہے ہوتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اونٹنی کے. تو اب ہو سکتا ہے سفر کے دوران ان لوگوں نے ایسا ہوتا ہو کہ کبھی ایک ہی اونٹنی پہ بیٹھ جاتے ہوں, کبھی الگ الگ اونٹنی پہ ہوں. تو اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو وہ اس لیے بھی پہچان لیتے تھے کیونکہ آپ تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے ان راستوں پہ. تو وہ پوچھتے تھے آپ کون ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اچھا, آپ جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں زیادہ ینگ دکھتے تھے, صحیح ہے نا, اور وہ ذرا بڑی عمر کے دکھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں, صحیح نا. اب وہ ایک جھوٹ بھی نہیں ہوا اور سچ بھی